حدیث نمبر 101۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، پس جس کو یہ نور میسر آ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ پس میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 102۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم ثابت رکھنا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لا چکے، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں بدلتا رہتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 103۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بیابان میں کوئی پرندے کا پر ہو جسے ہوائیں ہر آن الٹ پلٹ کرتی ہو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 104۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان لے آئے۔ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، وہ موت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 105۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی مرجئہ اور قدریہ۔ ترمذی۔ اور فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 106۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں زمین میں دس جانا اور صورتیں بدل جانا ہوگا، اور یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 107۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، پس اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ۔ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 108۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریوں کو اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ، نہ انہیں سلام کرنے میں پہل کرو، اور نہ ان سے فیصلے کراؤ، اور نہ ہی ان سے مناظرہ کرو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 109۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جس سے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جس سے اللہ نے معزز بنایا ہو۔ اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 110۔
مطر بن اقام بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ اس شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 111 عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مومنوں کے بچے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے عرض کیا تو مشرکین کے بچے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے آبا کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 112 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ درگور کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ درگور کیا گیا جہنمی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 113 ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ہر بندے کی تخلیق سے متعلق اس کی 5 چیزوں اس کی عمر، اس کے عمل، اس کے مرنے اور دفن ہونے کی جگہ، اس کے نقوش اور اس کے رزق سے فارغ ہو چکا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 114 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے تقدیر کے متعلق ذرا بھی بات کی تو روز قیامت اس کے متعلق باز پرس ہوگی اور جس نے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 115 ابن دیلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ابی بن کعب کے پاس آیا تو میں نے انہیں کہا میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا ہے، بس آپ مجھے کوئی حدیث سنائے، امید ہے اللہ اسے میرے دل سے دور کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ عز و جل آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو ان کے لیے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا، اور کچھ تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دیلمی بیان کرتے ہیں پھر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، پھر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اسی کے مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 116 نافع رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، پس اگر تو اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو پھر میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں یا اس امت میں زمین میں دھسنا، صورت مسخ ہو جانا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 117
علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں وفات پانے والے اپنے 2 بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب آپ نے ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے تو فرمایا اگر آپ ان دونوں کی جگہ دیکھ لیں تو آپ ان سے بغض رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے جو میری اولاد پیدا ہوئی ہے آپ نے فرمایا جنت میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور ان کی اولاد جنت میں، مشرک اور ان کی اولاد جہنم میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 118۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئی، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا تھا۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی عمر کی 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کی 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کے درخت سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اور آدم علیہ السلام نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 119۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں، اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالے جیسے کوئلہ ہو۔ تو اللہ نے ان کی طرف دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا یہ جنتی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا یہ جہنمی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 120۔ ابو نضرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ نابی صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری اور فرمایا یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان 2 مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 121۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا، تو ان کی صلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا، تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہو، پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 122۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے فرمان، جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا کی تفسیر میں فرمایا، اس نے ان کو جمع کیا تو ان کی مختلف اصناف بنا دی، پھر ان کی تصویر کشی کی، انہیں بولنے کو کہا تو انہوں نے کلام کیا، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم روز قیامت یہ نہ کہو ہمیں اس کا پتہ نہیں، جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق ہے نہ کوئی رب، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں اپنے رسول تمہاری طرف بھیجوں گا، وہ میرا عہد و میثاق تمہیں یاد دلاتے رہیں گے، اور میں اپنی کتابیں تم پر نازل فرماؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب ہے نہ معبود۔ انہوں نے اس کا اقرار کر لیا اور آدم علیہ السلام کو ان پر ظاہر کیا گیا، وہ انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے غنی و فقیر اور خوبصورت و بدصورت کو دیکھا تو عرض کیا، پروردگار تو نے اپنے بندوں میں مساوات کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، ان میں چراغوں کی طرح تھے، ان پر نور برس رہا تھا، اور ان سے رسالت و نبوت کے بارے میں خصوصی عہد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہی عہد مراد ہے، اور جب ہم نے تمام نبیوں سے آپ سے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان ارواح میں تھے تو اللہ نے انہیں مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ ابی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا کہ اس روح کو مریم علیہ السلام کے منہ کے ذریعے داخل کیا گیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 123۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں باہم بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس بات کی تصدیق کر دو، اور جب تم کسی آدمی کے بارے میں سنو اس نے اپنی عادت بدل لی ہے تو اس کے متعلق بات کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی جبلت پر کاربند رہے گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 124۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زہر آلود بکری کھائی تھی، اس کی وجہ سے آپ ہر سال تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ تو میرے متعلق اس وقت لکھ دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 125۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔